اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سامعین اکرام، سورہ شمس کا تعارف، تلاوت اور ترجمہ پیش خدمت ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ سورہ 91 نمبر پر ہے۔ یہ بھی مکی صورت ہے جس میں 15 آیات اور 1 رکوع شامل ہے۔ پہلے ہی لفظ شمس کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے جس کے معنی ہے سورج۔ مضمون اور انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، مگر اس کا نزول اس زمانے میں ہوا ہے جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت خوب زور پکڑ چکی تھی۔ اس کا موضوع نیکی اور بدی کا فرق سمجھانا اور ان لوگوں کو برے انجام سے ڈرانا ہے جو اس فرق کو سمجھنے سے انکار اور بدی کی راہ پر چلنے پر اصرار کرتے ہیں۔ مضمون کے لحاظ سے یہ سورت 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ سورت کے آغاز سے شروع ہو کر آیت نمبر 10 پر ختم ہوتا ہے اور دوسرا حصہ آیات 11 سے آخر تک چلتا ہے۔ پہلے حصے میں 3 باتیں سمجھائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ جس طرح سورج اور چاند، دن اور رات، زمین اور آسمان ایک دوسرے سے مختلف اور اپنا آثار و نتائج میں متضاد ہیں، اسی طرح نیکی اور بدی بھی ایک دوسرے سے مختلف اور اپنے آثار و نتائج میں متضاد ہیں۔ یہ دونوں نہ اپنی شکل میں یکساں ہیں اور نہ ان کے نتائج یکساں ہو سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نفس انسان کو جسم جو اس اور ذہن کی قوتیں دے کر دنیا میں بالکل بے خبر نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ ایک فطری الہام کے ذریعے اس کو لاشعور میں نیکی اور بدی کا فرق، بھلے اور برے کا امتیاز اور خیر کے خیر اور شر کے شر ہونے کا احساس اتار دیا ہے۔ تیسرا یہ کہ انسان کے مستقبل کا انحصار اس پر ہے کہ اس کے اندر تمیز، ارادے اور فیصلے کی جو قوتیں اللہ نے رکھ دی ہیں ان کو استعمال کر کے وہ اپنے نفس کے اچھے اور برے رجحانات میں سے کس کو ابھارتا اور کس کو دباتا ہے۔ اگر وہ اچھے رجحانات کو ابھارے اور برے رجحانات سے اپنے نفس کو پاک کرے تو فلاح پائے گا، اور اس کے برعکس اگر وہ نفس کی اچھائی کو دبائے اور برائی کو ابھارے تو نامراد ہوگا۔ دوسرے حصے میں قوم سمود کے تاریخی نظیر کو پیش کرتے ہوئے رسالت کی اہمیت سمجھائی گئی ہے۔ رسول دنیا میں اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ بھلائی اور برائی کا جو الہامی علم اللہ نے انسان کے فطرت میں رکھ دیا ہے وہ بجائے خود انسان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو پوری طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے انسان خیر و شر کے غلط فلسفے اور معیار تجویز کر کے گمراہ ہوتا رہا ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس فطری الہام کی مدد کے لیے انبیاء علیہ السلام پر واضح اور صاف صاف وحی نازل فرمائی تاکہ وہ لوگوں کو کھول کر بتائیں کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے۔ ایسے ہی ایک نبی حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے، مگر وہ اپنے نفس کی برائی میں غرق ہو کر اتنی سرکش ہو گئی تھی کہ اس نے ان کو جھٹلا دیا، اور اس کا منہ مانگا معجزہ جب انہوں نے ایک اونٹی کی شکل میں پیش کیا تو ان کو تنبیہ کے باوجود اس قوم کے ایک شریر ترین آدمی نے ساری قوم کے خواہش اور طلب کے مطابق اسے بھی قتل کر دیا۔ اس کا نتیجہ آخرکار یہ ہوا کہ پوری قوم تباہ کر کے رکھ دی گئی۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ ترجمہ:
سورج اور اس کی دھوپ چڑھنے کی قسم، چاند کی جب اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھاتا ہے، اور رات کی جب وہ اسے ڈھانپ لیتی ہے، اور آسمان کی اور جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور جس نے اسے بچھایا، اور انسان نفس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، پھر اس کی بدی اور اس کا تقویٰ اس پر الہام کیا، یقیناً فلاح پا گیا جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور یقیناً نامراد ہوا جس نے اسے آلودہ کیا۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے نبی کو جھٹلایا، جب اٹھ کھڑا ہوا اس قوم کا بڑا بدبخت، تو انہیں رسول اللہ نے کہا اللہ کی اونٹنی اور اس کو پانی پلانے کی حفاظت کرو۔ پھر انہوں نے اس کو جھٹلایا اور اونٹنی کو مار ڈالا، تو ان کے رب نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان پر تباہی ڈال کر سب کا صفایا کر دیا، اور وہ اس تباہی کے انجام سے نہیں ڈرتا۔ سامعین اکرام، یہاں پہ اونٹنی کا جو ذکر ہوا ہے یہ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، جو بھی رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔